الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثناء تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی سورۃ الضحیٰ دی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآوا ارشاد فرمایا محبوب کیا اساں توہانو یتیم نہیں سی پایا پھر اساں توہانو اپنی بارگاہ دا قرب نصیب فرمایا اساں توہانو اپنا بنا لیا اس آیت مبارکہ دے اس چھوٹے جو جز اور حصے در اللہ نے اپنے معبود دیاں بے پناہ عظمتوں بیان فرمائے علماء نے مفسرین نے اکیدہ مفہوم بیان فرمائے کہ اللہ نے فرمایا محبوب تسی یتیم پیدا ہوئے اساں تو انہوں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر بیج دیتا تو ساؤتھے پرورش پائی اے محبوب کریم علیہ السلام اسا توہانو یتیمی دا احساس نہیں ہون دیتا علماء نے یہ بھی مفہوم بیان فرمایا کہ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم تے اس سورہ مبارکہ ادو نازل ہوئی جد حضور دی چاچی ام جمیل نے میرے نبی نو آکھیا کہ تیرے رب نے تیرے چھوڑ دیتا ہے اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا
اے حبیب ہون تے تساں اعلان نبوت فرما دیتا ہے تے سونیا جدو تو یتیم پیدا ہویا سا تیرے رب نے تینوں اودوں نہیں چھوڑیا تے ہون کی میں چھوڑ سکتا ہے اے محبوب اودوں جدو تسی یتیم پیدا ہوئے اسا اس ویلے تو ہنو اپنا بنا لیا تے ہون تے تسی نبوت دا اعلان بھی کر چکی ہو وحی دا نزول بھی ہو رہا تے محبوبہ تسلی رکھ سونیا تیرا رب تینوں نہ چھوڑے گا تے نہ کدے چھوڑ سکتا ہے کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان دی گود وچ تشریف لے کے آئے گزشتہ جمعہ المبارک نو آپ احباب نے ایتھے تک گفتگو سماعت فرما لئی نبی کریم علیہ السلام دی ولادت طیبات بہت دیر پہلے آپ دے والد گرامی دا وصال ہو گیا نبی پاک یتیمی دی حالت وچ پیدا ہوئے علماء صوفیاء اولیاء دی سیرت پڑھ کے دیکھئے اکثر اللہ کریم نے جنہ لوگوں نے مرتبے تے مقام عطا فرمائے وہ بچپن چی یتیم ہو گئے یہ یتیمی دی حالت چ پیدا ہوئے کیونکہ اللہ کریم دی قدرت کاملہ دا کو فیصلہ اس طرح دا سی کہ اللہ چاہتا ہے جڑے مرتبے والے لوگ ہون او جدو مرتبے تے پہنچ جاون انہاں نو اپنی یتیمی یاد روے تاکہ انہاں دے بوئے تے کوئی یتیم آوے تے جھڑک نہ کھا کے جاوے اللہ نے اپنے محبوب نو یتیم پیدا کیتا کہ حبیبہ تیرے بوئے تے قیامت تک یتیمہ نے پلنا ہے تے جدو سونیا تیرے دروازے تے کوئی یتیم کو سائل آوے تے سونیا تو جھڑک نہ مارے تے نو اپنی یتیمی یاد آ جاوے کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انجی یتیمہ نال پیار کیتا کہ میرے کریم نے فرمایا جڑا یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے جتنے بالو دے ہاتھ دے نیچے آ جاون اللہ انہیں گناہ معاف فرما دے دے اور کائنات دی تاریخ گواہے اسلام دی تاریخ گواہے جس طرح دا یتیمہ نال پیار میرے نبی نے فرمایا تاریخ کائنات جو کسی نے یتیمہ نال پیار نہیں کیتا ادھے اتے بے شمار احادیث نے علیحدہ عنوان نے انشاءاللہ کسی دن ادھے تے گفتگو کرانگے کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اللہ نے یتیم پیدا فرمایا بعض علماء نے ادھا ای بھی مفہوم بیان فرمایا کہ یتیم لفظ اصلچ اس ہیرے تے اس موتی تے بولے آ جاندے کہ جدے ورگا پورے ہیرے چا ہیرہ بھی کوئی نہ ہوئے تے موتی بھی کوئی نہ ہوئے جنہوں در یتیم کیا جاندے در یتیم دا مطلب کہ بیش قیمت بیش بہا قیمت والا ہیرا انہوں در یتیم کیا جاندے الغرض کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان دی گودی چا تشریف لگیا یتیمی دی حالت دی اندر ادھر دور ایک علاقہ ہے طائف تو تھوڑا سفر کریے تے اگے ایک قبیلہ جدا نام بنو سعد اس قبیلے دے اندر ایک عورت ہے جدا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے خامد دا نام حارس سعدی حضرت حارس اور اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقے بنو سعد قبیلے چواسرے اما حلیمہ فرما دیں کہ میرے علاقے شدید قسم دا کہتے بارش نہیں ہو رہی سبزہ نہیں اگ رہا علامہ عبد الرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا اور حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے المولد العروس وچ لکھیا کہ لوگ درختاں دے سکے پتے کھا کے گزارا کر رہے اما حلیمہ فرما دیں کہ انہاں دنہ وچ میرے تے پے در پے مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں آپ فرما دیں کہ کھانوں نہیں مل رہا میری اونٹنی دی لت ٹوٹ گئی انہاں دنہ وچ اللہ نے میری اونٹنی نو بچہ عطا کر دیتا اونٹنی آپ کچھ نہیں کھاندی تے بچے نو کس طرح پالے آپ فرما دیا میرے خامد حارس بھی بیمار ہو گئے آپ فرما دیا انہا دن چاہ اللہ نے منوں بھی بیٹا عطا کر دیتا میرے چتنی طاقت ہی نہیں کہ اپنے پتر نو دودھ بھی پلا سکا اما حلیمہ فرما دیا کہ
عجیب میرے تے دن آ گئے. علماء نے بڑی تفصیل نال انہاں دناں دے واقعات انہاں دناں دے حالات کتاباں چ لکھے. حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ میں ان حالات دے باوجود بھی صبر کراں، کدے اللہ نال شکوہ نہیں کیتا، بلکہ ہر ویلے اپنے رب دا شکریہ ادا کر دے رہنی ہاں. آپ فرما دی ہیں کہ رات میں ستی تے میرے مقدر جاگ پہ ایک بڑا سونا بابا میرے خواب آیا تے بابا میں نے کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا. اما حلیمہ فرما دی کہ میں بابے دے پیچھے گئی. بابا میں نے ایک دودھ دی نہر تے لے گیا تو انہیں ایک دودھ دا پیالہ بھر کے میں نے پلایا. اما حلیمہ فرما دی کہ میں ایک کوئی گھوٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے میرے دکھ بھی مک گئے. عجیب خوشی دی حالت ہے. تے بابا میں نے کہنے لگا حلیمہ تو بڑی پریشان ہے تے جے چانی ہے تیرے دکھاں دے ادھیرے مک جان تے سکھاں دے سویرے ہو جان تے انج کر مکے آ جا. اتھے رب دا محبوب رحمتہ والا آ گیا آئی. اما حلیمہ فرما دی کہ میں بابے نو پوچھا تسی کون ہو؟ تے بابا فرمان لگے کہ بی بی میں او تیرا شکر ہاں جڑا غریبی وچ بھی رب دا کری جانی ہے. اللہ نے قرآن اچھ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تو میری نعمتاں دا شکر ادا کر میں تینوں اور زیادہ نعمتاں عطا کراں گا. اللہ فرمایا نہ شکرہ نہ بن، شکر کر. اما حلیمہ فرما دیا سویرے اٹھی تے میں عجیب منظر ویکھ رہی ہاں کہ میرے دل چ خوشیاں نے. آپ فرما دیا میں نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیوں اتنی خوش ہاں. اما حلیمہ فرما دیا کہ میرے علاقے دا رواج سی کہ لوگ مختلف علاقے چوں امیران دے بچے لیا کے پال دے سن، پھر امیر انہاں دی خدمت کر دے سن تے انہاں دا گزارا ہو جاندے. امیر لوگ بھی اپنے بچے اما حلیمہ دے علاقے چ پال دے سن. او دیاں کئی وجوہات علماء نے لکھیاں، میں ایک دو عرض کر دے ماں. ایک تے اما حلیمہ دے علاقے دا موسم بڑا پیارا موسم ہے. میں ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کر کے ہونا الحمدللہ. مکے چو چلو تے شدید گرمی ہوندی ہے، مگر جدو اما حلیمہ دے علاقے چ پہنچو تے شدید سردی ہوندی ہے. اے بھائی عمران بیٹھے نے اے ماشاءاللہ ہر سال منوں اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کران واسطے لے کے جاندے نے مکہ شریف تو. اللہ کریم انہاں دی خدمات دا اجر کثیر عطا فرمائے. تو اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے علاقے چ لوگ اپنے بچوں نو پال دے سن تاکہ بچے دی صحت ٹھیک رہے. اور نبی کریم علیہ السلام دے دادے دا اپنے پوترے نہ پیار ویکھو. آکھیا سونیا میں تیری جدائی تے برداشت کر لواں گا مر میں تینوں مکے دی گرمی نہیں لگن دے واں گا. دوسری وجہ اما حلیمہ دے علاقے چ بچے پالن دی ایسی کہ اما حلیمہ دا علاقہ تے اما حلیمہ دا قبیلہ بنو سعد عربی بڑی فصاحت تے بلاغت والی بول دے سن، زبان بڑی مٹھی سی. تو چونکہ اس زبان دانی دا دور سی، لوگ بڑے شاعر سن، لوگاں اپنی زبان دانی تے ناز سی. اس واسطے لوگ چاہتے سن کہ ساڈا بچہ بنو سعد قبیلے چ پل کے آوے، ایدی زبان مٹھی ہوئے، ایدی بولی مٹھی ہوئے، اے فصاحت تے بلاغت نہ بولے. تائیوں ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی بھی عربیاں تے تسی بھی عربی ہو، مگر اسی اپنی گل دا مفہوم بیان کرنا ہوئے تے سانو الفاظ زیادہ استعمال کرنے پیندے نے. تسی الفاظ تھوڑے بول دے ہو تے مطلب زیادہ ہوں دے نے، مفہوم زیادہ ہوں دے. اتنی فصاحت تے بلاغت. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر یار تینوں نہیں پتا میں بنو سعد قبیلے چ پل کے آیا. معلوم ہویا کہ اس قبیلے چ پل کے آنا ہے میرے آقا واسطے بھی قابل فخر سی، بلکہ میں تو کہاں گا کہ وہ قبیلے واسطے بڑا فخر سی کہ سرکار اتھے پل کے آئے. اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا کہ صبح میری علاقے دیاں عورتاں مکے چو بچے لین جا رہی ہیں. بعض سیرت نگارہ نے 9 عورتاں دی تعداد لکھی کہ 9 عورتاں چلیاں. اما حلیمہ فرما دیا رات میں اپنے شوہر نہ مشورہ کیتا کہ اسی بھی بڑے غریب ہاں تے ہوئے نہ تے کسی چودھری دا پتر لے آ کے پالیے تے ساڈا بھی گزارا ہو جائے.
آپ فرما دیا رات نے مشورہ کر کے لیٹے ہاں سویرے میں اٹھی تے اپنے پتر عبداللہ نو جڑا گود وچ شیر خارے دودھ پیندا بیٹا انہوں نہ لیا اپنے شوہر نو نہ لیا ایک گدی تے میں اپنا سامان رکھیا تے او میری ڈاچی او میری اونٹنی جدی لات ٹوٹی سی آپ فرما دی اون تے سوار ہو کے اسی مکے وال ٹرے ہن لے چلا میں حلیمہ دے ویڑے میں تو انہوں تھوڑا جب پسے منظر پیش کر دیتا ہوں میں تو انہوں پیشے منظر وال لے آواں یقیناً تُسے ملاد سنن آئیو آج میرا عنوان ہے اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تے بچپن مصطفیٰ میں تھوڑے جے رنگ سرکار دے بچپن دے اج پیش کرنے کیونکہ میلاد النبی دا مہینہ ہے اماں حلیمہ دا ذکر نہ کریے تے سنیاں دا میلاد مکمل ہی نہیں ہوتا اچھا بولو ہم بھلا ایک باری سارے سبحان اللہ جڑا میرا مزاج اس مزاج والا سبحان اللہ بولو بھلا سارے اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیئے جدو میں اپنے قبیلے چٹوری نا تو میری ڈاچی دی لات ٹوٹی ہومن دی وجہ تو فرما دیا میں بار بار پیچھے رہ جانیاں میری سہیلیاں میں نو ملان دیا نے میں پھر پیچھے رہ جانیاں آخر میں نو چھوڑ کے چلیاں گئیاں اماں حلیمہ فرما دیا میں پیچھے رہ گئی تے اتنا پیچھے رہ گئی کہ جب میں مکے پہنچی تے میری سہیلیاں امیران دے بچے لے کے مکے چو باہر نکل رہیاں نے میں مکے داخل ہو رہی اماں حلیمہ فرما دیا دل تے میرا اوتھے ٹوٹ گیا کہ امیران دے بچے تے اے لے چل رہیاں نے اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دیا میں مکے چو داخل ہوئی محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ رواج ایسی کہ دائیاں آکے کعبے دے سہنے چ بیٹھ جان دیا جنہوں ضرورت ہوں دیو اپنی مرضی دی دائی آکے تے کعبے دے سہن چو لے جان دیا حضرت اماں حلیمہ فرما دیا جدو میں مکے پہنچی تھی او ادھی رات دا ویلا سی آپ فرما دیا جدو میں کعبے چو پہنچی نا تے میں دیکھیا تے کعبے چو اندھیرا ہے کوئی بندہ پرندہ نہیں اماں حلیمہ کعبے دے دروازے چو کھلو کے نا تے روئی جاوے روئی جا رہے اماں حلیمہ دوڑ کے آگے کعبے دے پردے پکڑ لے کعبے دا پردہ پڑھ کے کہن لگی وہ کعبے والے بڑی دور ہوئے آئی اماں حلیمہ رو کے فرما دیا کعبے والے میں بڑی دور ہوئی آئی عرض کر دیا میں کعبے والے آؤ میں بڑی غریب آئی آؤ تے میرے علاقے جی قید پہ گیا آئی اماں حلیمہ جو کعبے دا پردہ پھڑ کے شکایتہ بھی کر دیا عرض کر دیا کعبے والے آؤ میرا خامد بڑا بیمار ہے میرے علاقے جب بارش بھی نہیں ہو رہی تے میرا پتر بھی چھوٹا ہے میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی آؤ تے عرض کر دیا کعبے والے آؤ میرے جنی طاقت بھی نہیں اپنے پتر نو دودھ پلا لاؤ آج بڑے دن گزر کے میں کھاتا بھی کچھ نہیں اماں حلیمہ روئی جا رہی ہوں تے عرض کر دیا کعبے والے آؤ میرے والے کے کراؤں دی نگاہ کر دے اماں حلیمہ نے ادھی رات ویلے رو دے آؤ اپنی جولی پھیلاؤ نہیں تے عرض کر دیا کعبے والے آؤ میں بہتا نہیں منگ دی میری جھولی سے کر رحمت قطرائی پا دے کعبے سے آواز آئی رونا تو تے رحمت قطرہ پہ منگنی ہے اسا دعا جہانا بھی رحمت تیری جھولی چھپا کے توڑ تو رحمت دا قطرہ مانگنی ہے ایڈی ڈلی سبحان اللہ دا سودا ہے میرا بھائی جڑا نہیں نا ہاتھ چکتا نال دا انہوں تھوڑا جے سہارا کراؤ تے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ اماں حلیمہ روئی جا رہی نالے کعبے دے پردے پکڑے نے عرض کر دیا کعبے والے آؤ میں آ گئی پوری کائنات سے میرے جنہ غریب کوئی نہیں میرے بل کرم دی نگاہ کر دے کہ فلسطیاں بول گیا کہ حلیمہ رونا تیرے جنہ غریب کوئی نہیں وہ آ گیا ہے وہ جنہ امیر کوئی جنہ امیر کوئی نہیں اماں حلیمہ فرما دیا میں نے کی پتا سی کہ میری دعا ایڈی جلدی قبول ہو جانی ہے
اما فرما دیا میں آج کعبے دا پردہ پھڑ کے پہ رواں تے پچھو نہ کعبے دے دروازے چو آواز ہے کوئی دائی ہے کوئی دائی ہے اج ادھی رات ویلے کو دائی لینا ہے خلاف معمول اما حلیمہ فرما دیا میں اس طرح کر کے کعبے وال مڑ کے بیکھیا نا پیچھے کعبے تو تے گھر میں کعبہ دے دروازے وال بیکھیا تے ایک بڑا سونے جے چہرے والا بابا کھڑا ہے اما حلیمہ غریبہ نہیں سی نا دوڑ کے گئی تے فرما دیا جی میں دائی ہاں جی بابا جی فرمان لگے بی بی تیرا نا کی ہے اکھا جی میرا نا حلیمہ تیرا قبیلہ کھڑا ہے فرما دیا میرا او جی بنو سعد قبیلے تو آئیاں طائف دے کولو آئیاں بابا جی نے سوچی پہ گئے چونکہ عربی لوگ ہر گلتے فال کر دے سن تے بابا جی بول کے فرمان لگے حلیمہ ہیلم چو نکلے آئے سادیہ ساد چو نکلے آئے تے گلاں تے دومیں ٹھیک نے گلاں تے دومیں ٹھیک نے تے بابا جی انہاں کہہ کے نا مسکران لگ پہ اما حلیمہ فرمان لگی ہوئے بابا تیرے متھے دا میرا ویکھا کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے تیرے چہرے دا حسن ویکھا تے مکے دا چودھری لگنا ہے تیرا لباس ویکھا تے چودھری لگنا ہے تیرے چہرے دا نور ویکھا کوئی اللہ والا لگنا ہے مینوں یہ لگدا جویں کعبے دا متولی لگنا ہے کہ بابا میرا نام پوچھ کے ہنسیا کیوں ہے بابا جی فرمان لگے بی بی میں تیرا نام پوچھ کے ہنسیا نہیں میں تیرے مقدرہ تے نعوذ پیا کرنا میں کعبے دا متولیاں قریش دا سردار میرا نام عبد المطلب ہے اج 3 دن گزرے میں کعبے دا تباہ پیا کردا سا کہ میں نے کعبے جو آواز آئی عبد المطلب دائیاں بڑیاں ہون گیاں اپنا پوترا کسے نو نہ دیویں پیچھے کماری جی حلیمہ پہ آوندی او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچی ایمان بڑا پکا کلی کچی تے ایمان پکا او دی کلی کچی تے ایمان بڑا پکا اما حلیمہ فرما دیا پہلے میں پہ سوچ دی سا دے کعبے والیا منو اونج بھی ماڑا بنائے تے مقدر بھی ماڑا ہی بنائے نہیں پر جدو بابا جی نے اینی گل کیتی نا تے اما حلیمہ مڑ کے کعبے والے وے کے فرما لگیا کعبے والے منو معاف کریں تو منو ہی ماڑا بنایا میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے میں اجے مکے آئی بھی نہیں تے میرے نا دے شور بھی مچ گئے میرے نا دیاں دھوما بھی پہ گئیاں اما حلیمہ حضور دے دادا جنہوں فرمان لگیاں حضور چلیے گھر جا کے نا تے سبحان اللہ ایک باری ضرور بولے ہو ایتھے نہیں بولنے مستنا وہ اجے تے میں شروع ہویا بھائی اجے تے میں تو اما حلیمہ دے ویڑے تک لے کے جانا ہے اما حلیمہ کہہ لگی حضور چلیے کتابہ دس دیا کہ حضور دے دادا جان کعبے تو نکلے تے مکے دی گلی اگے اگے تے اما حلیمہ پچھے پچھے جا رہی ہیں اما حلیمہ فرما دیا نے میں راہ وچ سوچ دی جاواں کعبے دے متولی دا پتر ہے چودھریاں دا پتر ہے تے میں جدو جاواں گی نا تے میں آکھاں گی میں بچہ پالن دے انہیں پیسے لینے نے میں انہیں بکریاں لینیاں میں انہیں تحفے لینے نے اما حلیمہ فرما دی میں گلی چمکے دی اے بے وچار کر دی جاواں سوچ دی جاواں آپ فرما دی کہ بابا جانا ایک گھر آیا تو اسے گھر دے اندر داخل ہو گئے تھے میں باہر کھڑی آپ فرما دیا میرے خامد حارس اونٹنی مکے دی گلی چ بن کے کھڑے نے آپ فرما دیا میں گلی چ کھڑیاں تھے اچانک ادرونا سیدہ آمینہ دی آواز ہے حلیمہ اندر آ جا اما حلیمہ فرما دیا میں جد حضور دے گھر اندر گئی نا اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھیا بیڑا نورو نالا نور فرما دیا میں ویکھیا بیڑا نورو نالا نور اما حلیمہ فرما دیا مینوں خیال آیا او کتھے ویجی دلی میں آئی فرما دیا میں ویکھیا انہوں کرے جو جھولا پیا جھولدا ہے آپ ہی پیا جھولدا ہے اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھ حیران رہ گئی ایک کمرے چ جنہ نور یہ سارا پنگھوڑے چھپیا نکل رہا ہے اما حلیمہ اپنے آپ نے کہہ دیا نہیں علیمہ
او دے چہرے دا کی حال ہوئے گا. اما حلیمہ فرما دیئے انج جی میں کسے پیار دی زنجیر پا کے میں پنگوڑے وال نہیں کھیچیا, میں سیدھی پنگوڑے والی ٹور پہ. 3 طرح دی روایت سفید, کالا یا سبز رنگ دا کپڑا سی میرے آقا دے رخ انور تے, تے میرے آقا نیند فرما رہے تے جھولا پیا جھولے. جبریل آئے جھولا جھولائے لوری دے کے سلان, سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان. سرکار نیند فرما رہے, ہلکے خراٹیاں دی آواز پہ آوے. اور حدیث پاکے چاہتا ہے ساری حیات طیبہ میرے آقا جدو بھی نیند فرما دے سننا ہلکی خراٹیاں دی آواز آندی سی, مگر ہلکی جڑی کناں نو سکون عطا کر دیئے. گرامی قدر حضرات عدت محدثین اور شارحین نے بڑی بحث فرمائی, مٹھی جی بحث, پھر کدے عرض کرانگا. اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب میں پنگوڑے کل گئی نا تے میں بیٹھ کے تھے اپنا گھٹنا پنگوڑے نہ لگا کے تے پنگوڑا روکیا. اس طرح کر کے فرما دیا میں سرکار نو جدو چکیا نا, ان میں کیڑا رنگ دے ماں جدو چکیا حلیمہ نے جدو چکیا حلیمہ نے سونے دا نا سن کے سر چک لے یتیمہ نے. ان اما حلیمہ جدو چکیا نا سرکار نو, اما حلیمہ فرما دیا میرا دل پہ دھڑکے تے ہاتھ پہ کم دے, کپڑے وچ حضور دے نور دیاں شعاواں باہر نکل رہی ہیں. آ فرما دیا میں سوچا نہیں حلیمہ خورے کنہ کو سونا ہوئے. ان اگو کی والے ہوتے قرب و جوار تو تشریف لے کے آن والے میں تو انہوں کو کہانی یا داستان نہیں سنا رہا, میں تو انہوں ساری سیرت یا کتابہ دا نچوڑ کر کے سنا من لگا. اما حلیمہ فرما دیا میں دھڑک دے دل تے کام دے ہتھانل اس طرح پکڑ کے جدو حضور دے رخ انور تو کپڑا چکیا نا تے میں تو دل پھڑ کے بہ گئی. ایڈا سونا ان میں نہ پڑھا تے کیویں نہ پڑھا. حلیمہ فرما دیا انہیں میں ویکھیا کہ ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھاؤ کے خبر وہ سنا کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من دھن. اما حلیمہ اما حلیمہ فرما دیا جدو میں سونے دا مکھ ویکھیا نا دل پھڑ کے بہ گئی. آپ فرما دیا میں سرکار نو گودی وچ لیا, سیدہ آمینہ قریب آگے فرمان لگیاں کہ حلیمہ میرا لال ہے دس میرا پتر پالن کا کی لینا. اما حلیمہ رہی جا رہی ہیں فرما دیا نے آمینہ جدو گلی تھی آ رہی سان اے سوچ بھی آ رہی سان انہیں پیسے مانگا گینیاں بکریاں تے تو پہلا آگی. اما آمینہ نے پوچھی حلیمہ ہن کی خیال ہے متھا چوم کے فرما دیا نے آمینہ ہن تیرا مال نہیں چاہیے تیرا لال چاہیے. بس تیرا لال چاہیے میں نے بس تیرا لال چاہیے. گرامی قدر حضرات اما حلیمہ فرما دیا سرکار نو گودی چلے کہ میں حضور دی امی کھل بیٹھ گئی. حضور دی امی فرما لگیاں آ حلیمہ میں تینوں پھر ایسے سونے دیا گلہ سناواں, آ تینوں گلہ سناواں.
اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پھر حضور دی امی نے او میں نے 9 مہینے پچھلیاں گلنا سنائیاں نا جدو او نبیاں دا مبارک دینا ہونا ہر مہینے کسی نہ کسی نبی دا خواب اچ مبارک دینا ہونا او پتھران دا لف جانا او جانوران دے رستے بنانا او فرشتیاں دا سلامی کہنا ہونا او پتھران دا مصطفیٰ دے آمد دے نغمے گا اٹھنا جدو اماں حلیمہ فرما دیا میں ساریاں گلاں سنیاں نا حضور دی امی کو لوں تے اپنے آپ نو کہہ لگیاں حلیمہ تو سوچ دی سیں کہ آوی لواں گی آوی لواں گی آوی لواں گی تے سچی دا سے جنوں رب دے دے وے انہیں رب تو ہور کی لینا انہیں ہور کی لینا رب کو جنوں سونا لو جاوے اما حلیمہ فرما دیا ہن میرا دل کرے کیڑا ویلا ہوئے تینوں چکاں تے اپنے گھر لے جاواں برکتہ ہن میرے گھر چلیاں جاواں نوجوانوں 3 دن اما حلیمہ حضور دے گھر رہیاں 3 دن دے بعد جدو اما حلیمہ سرکار نے گود چلا کے ٹریاں نا یہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے اما حلیمہ فرما دیا جدو میں گلی چ نکلی نا حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج النبوہ بھی لکھیا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا علامہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا حضرت قاضی ایاد مالکی رحمت اللہ بھی لکھیا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا امام ابن دہلان نے بھی لکھیا صاحب سیرت حلبیہ بھی لکھیا امام ابن حشام بھی لکھیا میں کیڑی سیرت دی کتاب دا ذکر کراں سبل الہدا والرشاد پڑھ کے دیکھو گرامی قدر اما حلیمہ جدو نکلیاں نا سرکار نو لے کے تے آپ فرما دیا او جڑی میری اونٹنی سی نا جدی لات ٹوٹی سی جنہوں میں گلی مکے دی جب بند کے آئی ساں ادھر اما حلیمہ سرکار نو گوچ لے کے نکلیاں تے او اونٹنی جڑی اپنے دکھاں دی ماری تے گوڑیاں تے سر رکھ کے بیٹھی جدو اما حلیمہ قریب گئیاں نا تے انہیں سانس تے سانس تے ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے سیرت نگار لکھ دینے کہ اونٹنی نے جو ویکھیا تے کہنے لگی کدھر اوہ تے نہیں آ گیا او جدیاں 1,24,000 نبی اڈیکاں کر دے گئے نے سیرت نگار کے اندر نے اس اونٹنی نے جدو اما حلیمہ دی گود چ سرکار نو ویکھیا نا انہیں کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا تے کہنے لگی کعبے والے میں تیرے کیڑے منہ نال شکر ادا کراں مینوں کی پتہ سی میں کچھ دی سوارے لی نبیاں دا دولہ پہ لگایا آندا نبیاں دا دولہ آ رہے حضرت اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما دیا جدو میں اونٹنی دے قریب گئی نا تے میں نے خیال آیا ایتھے آکے حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چے کہ بڑی مٹھی جی گل لکھی سناواں تسی ہور ہولا بولو دل چی سبحان اللہ بول لیا کرو ہاتھ چکے بولنا دا مطلب ہوندہ کہ آسی صاحب میں زندہ ہی ہاں تھوڑا ہور زور لگا کے بولو سبحان اللہ اما حلیمہ فرما دیا میں نے خیال آیا کہ حلیمہ لوگ تو دور دور تو کعبہ ویکھنا دینے سباب رل مکے آئیں تے جاندی باری کعبے دا طواف ہی کر جا اما حلیمہ فرما دیا میں حضور نو چکیا تے میں اونٹنی وال نہیں گئی میں سیدھی کعبے چ داخل ہو گئی سرکار نے گودی چ اٹھا کے میں کعبے دا طواف کیتا طواف کعبہ کر کے تے خیال آیا کہ ہووے نہ تے میں حجر اسود دا بوسا نہ لے لواں آپ فرما دیا حضور نو گودی چ اٹھایا تے میں جدو حجر اسود دے قریب گئی تے میں ویکھیا رش بڑا اج بھی تساں دیکھیا کہ حجر اسود دا بوسا لے لگے رش ہوندا ہے کمزور لوگاں دا دل کردا کہ میں سائیڈ تے بیٹھ جاواں جدو رش تھوڑا ہوے گا پھر چوم لواں گا اما حلیمہ فرما دیا میں نے خیال آیا میری گود چ بچہ ہے بھی میں عورتاں تے رش تھوڑا کم ہوے گیا تے میں پھر چوم لواں گی آپ فرما دیا میں حضور نو لے کے نا تے او کعبے دی نکر چ جا کے بیٹھ گئی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اما حلیمہ کعبے دے بیڑے دی نکر چ بیٹھی ہیں اچانک حجر اسود اپنی جگہ تو ہل جائے کدے دائیں کدے بائیں کدے دائیں کدے بائیں ہل جائے تے کعبے دی دیوار دے وچوں حجر اسود کھڑیا چمن والے پیچھے پیچھے پہ دوڑ دینے حجر اسود کے پہ دوڑ جائے اے حجر اسود نے آ کے اما حلیمہ دی گودی دے اندر تے سرکار دے لباں نوں چم لیا تے حجر اسود چ آواز آئی جگ والیو تو ہڈ
حج مینوں چم کے آندا ہے میرا حج محمد چم کے میں پرید دی گل عرض کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود دنیا تے اللہ دا دایاں ہاتھ ہے انج اللہ دے ہاتھ کوئی نہیں مگر تشبیہ دیتی نا حضور نے فرمایا کہ جڑا حجر اسود دنیا تے اللہ دا سجا ہاتھ ہے دایاں ہاتھ ہے کسے دے گھر جائیے تو ادنا سلام لئی نا اتھے بھی دایاں ہاتھ ہے تاکہ بندیاں نو تسلی روے میں رب دے گھر آیا تے خالی نہیں لوٹ کے آیا جدو حجر اسود دا بوسا لائی دا جنہ لیا اللہ سارے توفیق دے وے جنہ نہیں انہوں بھی تے سانو بھی سب نو بار بار اصول ہے کہ جدو حجر اسود دا بوسا لینا ہوئے تے اس طرح ہاتھ رکھو ہونٹ رکھو بوسا لو ہاتھ چھوڑ دیو ہاتھ کیوں رکھے جاندے اس واسطے کہ جی میں مسافہ کری دا نا حضور نے فرمایا جی میں دائیں ہاتھ نہ مسافہ نہیں خریدا اس طرح اسی ہونٹ رکھنے حجر اسود نو چمن واسطے ہونٹ سرکار بھی یہ میں رکھ دے سن پر فرق یہ وے اسی چمن واسطے رکھنے حضور کہندے سن تو تے نہیں آ سکدا تے لے میں ہی آ جانا اپنے ہونٹ اوپر رکھ کے فرمان دینے لے چوم لے چوم لے فرق یہ وے اسی حجر اسود نو چومنے حجر اسود مصطفیٰ نو چوم دے تے کہن لگا لوگو تو ہاڈا حج منو چوم کے ہوندا میرا حج محمد چوم کے ہوندا ہے تائیوں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط ہے تیرا لوکی حج مکے نو جان دے میں مکھوے کھان تیرا اما حلیمہ فرما دیا جدو حجر اسود نے چومیا نا سرکار نو تو میں نے خیال آیا یہ تے کوئی بہت ہی عظمتاں والا ہے تے اما حلیمہ فرما دیا میں چکے نا سرکار نو گو دے تے جلدی جلدی میں اپنی اونٹنی وال دوڑی کہ انہوں میں لے جاما کوئی دا دشمن ہی نہ آ جاوے کیونکہ حضور دے دادا جی فرما سی حلیمہ انہوں سنبھال کے رکھی یہودی ہے دا دشمن نے اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جدو میں اونٹنی دے قریب آئی تے میرے خامد حارس قریب کھڑے آپ فرما دیا میں سرکار نو لے کے نا گو دے چتے پیچھے بیٹھ گئی تے میرے خامد حارس آگے بیٹھ گئے ان حارس اونٹنی نو اٹھان دینے اٹھ دی نہیں انہاں 2-4 مرتبہ محمیز لگائی ایڈی ماری پر اونٹنی نہ اٹھی غصے نہ اتر کے تے ایسرا کر کے تے اونٹنی نو مارن لگے سرکار دے دادا جی دور تو پہ ویخ دے سن پکار کے فرمان لگے حارس نہ ماری عرض کی تھی حضور اونٹنی اٹھ دی نہیں تے سرکار دے دادا جی فرمان لگے میں تینو کلیا دسنا اٹھ جاوے گی انہی دیر گزری تے حضور دے دادا جی قریب آگے حضرت حارس بول کے کہنے لگے جی اونٹنی میری ہے کہ تو آڈی ہے میں نے پتا کہ تو انہوں پتا ہے حضور دے دادا جی فرمان لگے اونٹنی تے تو آڈی ہے تے پوترا میرا ہے کہ تو آڈا ہے پوترا میرا کہ تو آڈا کھا جی پوترا تے تو آڈا ہی ہے فرمایا آ پھر تین کلیا دساں حضور کیویں آپ نے فرمایا حلیمہ کنوں لے کے پیچھے بیٹھنی ہے انہوں پیچھا نہ کری اے آ جائے تے کسی نبی نو اگے ہون دی جرت نہیں ہو دی
حضور دے دادا جی فرمان لگے حلیمہ انہوں لے کے اگے بہ جا اونٹنی ادب چاپ ہی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی اما حلیمہ فرما دی ہن میں سرکار نو لے کے اگے بیٹھ گئی تے میرے خاوند حارث پیچھے بیٹھ گئے حضرت حارث اما حلیمہ دے جڑے شوہر نے نا سناواں گل تھوڑا ہولا بولی جاؤ باہر تک آواز تو نانا جاوے تو آٹھی اتنا طویل واقعات اتنی طویل داستان ہے کہ الحمدللہ میں کئی جمعۃ المبارک دے خطبے پڑھا ہوا تے پھر جا کے اما حلیمہ دا تذکرہ پورا ہوندا ہے جدو کولین والی نے اعلان نبوت کر لیا ایک دن حضرت یارش میرے نبی نو ملن آئے کہ مکے دے کافر کہن لگے حارث ویکھ تیرا پتر محمد کیویں دیاں گلاں کردا ہے میرے آقا علیہ السلام دے بارے کہن لگے تیرا پتر محمد کہندا ہے کہ مر کے پھر زندہ ہونا ہے اے کہندا قیامت دا دن ہونا ہے او رب جڑا نظری نہیں آوندا اس رب نو عملاں دا حساب ہی دینا ہے حارث کہن لگے چپ کرو میں جا کے پوچھنا حارث میرے نبی کو لے آئے کہن لگے محمد بیٹا میں کی پیار سننا کہ قیامت دا دن بھی ہونا ہے میرے آقا نے فرمایا ابو جی او دن جدوں آوے گا پھر میں تہاڈا ہاتھ پکڑ کے پوچھاں گا ابا جی ہن سناؤ او بیرات او دن آیا کہ نہیں کدیاں خبراں میں دیندا ہوندا سال حضرت حارث نے سنیا تے کلمہ پڑھ لیا ساری زندگی فرماندے ہوندے سن مینوں محمد نے آکھیا میں تہاڈا ہاتھ پھڑ کے آکھاں گا آ قیامت دا دن جے جدیاں میں خبراں دیندا سال فرماندے سن جے کملی والے قیامت نو میرا ہاتھ پھڑ لیا تے جنت پہلے نہیں چھڑنا یقین ہے فرما دے سن جے محمد نے میرا ہاتھ پھڑ لیا نا جنت پہنچان تو پہلے تو نہیں چھڑنا کاش تسی سبحان اللہ بول دے سے جملے تے کیونکہ اللہ جپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر تے ایڈا تے لاجپال کائنات ہے ہی کوئی نہیں نا جڈا میرا نبی لاجپال ہے لگیاں دی لاجپال دا نا میرا نبی حضرت حارث آپ پیچھے بیٹھ گئے تھے اما حلیمہ فرما دیا ہن میں لے کے نہ گودے چاہتے سرکار نو آگے بیٹھ گئی ہن اما حلیمہ فرما دیا میں نو خیال کی پیاوے دن گزر گئے نے حلیمہ تیریاں سہیلیاں مکیوں ٹر گئی ہاں تے کلیاں ہی جانا پڑنا ہے بہت ہی پیچھے رہ گئی ہیں تے کلیاں جانا پڑنا ہے اما حلیمہ فرما دیا میں آجے وچار پہ کران یہ دلیلاں پہ سوچاں میں ویکھیا تے میری گود چونا یداللہ دے گورے گورے ہاتھ میرے آقا نے نازک جے کڑے تے ایسا کر کے نا تے ڈاچی دی مہار پکڑ لئی ہن اما فرما دی میں نو خیال آیا وے سونیا میں تے غریبنی نے رسیاں وٹ کے واگاں بنائیاں تے تیرے ہاتھ نازک او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے وہ بھی کافر جیڑا وقت آکھے جیڑا حضور نل ایک واری مصافہ کر لیندہ سی نا ایک واری جن حضور نہ مصافہ کر لینا وہ کہندے نے کہ 8 دن تک ہاتھ دوندے رہندے سا پر خوشبو محمد دی ہویا ہوندی سی جیڑا مصافہ کر لیندہ سا اتنا خوشبودار سرکار دا ہاتھ سی کہ صحابہ نے انشاءاللہ تو انہوں حضور دے ہاتھ دی کسے دن شان سناواں گا کہ جنہاں نے ہاتھ لگایا نا میرے نبی دے ہاتھاں نل وہ لوگ کہندے سن کہ اساں بڑے بڑے نرم کپڑے بھی دیکھے دیباج بھی دیکھیا بڑا قیمتی کپڑا سی اس ویلے دیباج فرماندے سن ریشم نو بھی ہاتھ لگایا پر رب کعبہ دی قسم محمد دے ہاتھ نو ہاتھ لا کے پتہ لگا کہ ایڈی نازک کائنات چیز کوئی نہیں ایک بچے نو نا حضور نے میرے والے بیکھا جائے اس طرح کر کے نا اس طرح بس اینج پیار کی تھا وہ ساری زندگی پتہ کی فرمان دے سن
جد حضور نے مینوں ہاتھ لایا نا اینج تے ایڈا ٹھنڈا کہ برف نالوں بھی ٹھنڈا تے ایڈا نازک کہ ریشم نالوں بھی نازک گلاب دی پنکھڑی نالوں بھی نازک تے اینی خوشبو کہ کستوری تو بھی زیادہ. ہاں ایک دن نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کار بیٹھے وڈیرے ہو گئے جدو تے اپنا ہاتھ پہ چوم دے اپنا ہاتھ ہی چومی جا رہے. آپ دے شاگرد حضرت ثابت بنانی بہت بڑے تابعی نے آپ آئے تھے کہنے لگے حضور تواڈے ہاتھ تے میں روز چومنا اج عجیب منظر ہے منوں ہاتھ نہیں چومن دیندے اپنا کیونکہ حضرت انس روزانہ اپنی لونڈی نو کی فرمانا میرے ہاتھاں نو خوشبو لگا دے ثابت نے ہونا تو انہیں چومنے ہی چومنے نے. پتہ لگ گیا تابعین بھی چوم دے سن کوئی سنی نہیں چوم دے صرف اے پرانے سنیاں دی عادت ہے. حضرت انس نے اپنی نوکرانی نو کہنا میرے ہاتھاں نو خوشبو لگا دے ثابت بنانی نے ہونا تو انہیں چومنا ہے میں بنا بھی کرنا پر انہیں چومنا ہے. ثابت نے آج عرض کی تھی حضور اگے میں چومن نہیں دیں دے منع فرما دے ہو تے آج اپنا ہاتھ آپ ہی چوم رہے ہو. فرمایا میں بیٹھے خیال آیا کڈا خوش نصیب ہے ہاتھ انہیں محمد دے ہاتھ چومے نے انہیں سرکار دے ہاتھ چومے نے اور جنہاں نے ہاتھاں چا ہاتھ یار دے دے لے انہاں نو اپنے ہاتھاں تے نازے گرامی قدر حضرات ید اللہ دے نازک جے ہاتھ. اما حلیمہ فرما دیئے میں خیال آیا وے ماہیا تیرے ایڈے نازک ہاتھ تے میں رسیاں وٹ کے واگا بنایا تے میرے محبوب نو کدھر تکلیف نہ ہوئے. اے میرے والویکھا جب اما حلیمہ فرما دیئے انج میں ہاتھ مبارک پکڑیا تے میں چھڑا کے نا تے گود اچ رکھیا تے اس طرح حضور میرے والویکھیا. اما حلیمہ فرما دیئے میں تو نا سرکار دی نبوت دا جلال برداشت نہ ہویا تے میں ہاتھ چھوڑیا تے سونے پھر واگا پھاڑ لیا. اما حلیمہ فرما دیا اسے سوچ دے وجہ تو میں پھر دامن چھوڑایا میں پھر اس طرح ہاتھ کی حضور پھر انج ویکھیا میں پھر چھوڑ دیتا. تیسری باری حضور واگا پکڑیاں فرما دیا جدو میں تیسری باری چھوڑان لگی نا اما حلیمہ فرما دیا سرکار میرے وال ویکھیا ان میں نہیں چھوڑایا میں سمجھ گئی کملی والا پہ آیا خدا اماں کہ واگا تو پڑیاں پچھے رہ جائے گی واگا محمد نو پھڑا کہ ساریاں تو پہلے نہ پوچھا وہاں محمد کون ایک باری واگاں تے پھڑا سبحان اللہ. جو میرے نبی دسیا میرے غلامہ میں ٹوٹی لات والی ڈاچی دی واگ پھڑ لواں تے پیچھے نہیں رہن دیندہ تے تو بھی آجا اپنے ٹوٹے پھٹے عمل لے کے آجا بس اپنی زندگی دی مہار محمد نو پھڑا دے جے ساریاں امتہ تو پہلے جنت نہ پوچھاواں محمد دا کلمہ پڑھن دا کی بس ایک باری اپنی حیاتی دی مہار محمد نو پھڑا دے پھر ساری امتہ تو پہلے جنت لے کے جاواں گا. اما حلیمہ فرما دیا پھر بس مہاراں پکڑیاں سونے نہیں تسی بولے سبحان اللہ. اما حلیمہ فرما دیا جدو مہاراں پھڑیاں نہ سونے ڈاچی اٹھ کے دوڑی اینج دوڑی علماء